بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 15 پڑھیں گے، یعنی را کے بعض قاعدے۔ تختی نمبر 15 را کے بعض قاعدے۔ بچوں کو آپ نے جب تختی نمبر 3 پڑھائی تھی زبر زیر پیش کی تختی، تو اس کے اندر آپ نے بچوں کو بتایا تھا کہ را پر زبر اور پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے پر تنوین کی تختی میں آپ نے پڑھا تھا کہ را پر اگر 2 زبر اور 2 پیش ہوں تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے اگر 2 زیر ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور کھڑی حرکاتی تختی میں آپ نے پڑھا کہ را پر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے کھڑی زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طریقے پر حروف مدہ اور حروف لین کی تختی میں را اپنا حروف مدہ اور حروف لین کی تختی میں تو نہیں، آگے جا کر آپ نے جب یہ بتایا کہ یہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف پہلے سے ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یعنی حروف لین کی تختی، یعنی را ساکن ہو بحالت وقف، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے، اور اس سے پہلے پہلے والا حرف پہلے سے ساکن ہو علاوہ یا کے، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے یا پیش ہے، یعنی کہ یا لین ہے یا مدہ ہے، تو بحالت وقت ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے پر آپ نے پچھلی جتنی بھی تختیوں میں را کے موٹے اور باریک پڑھنے کے جو قواعد ہیں وہ بچوں سے آپ نے پوچھنے ہیں، تو بچے آپ کو بتائیں گے بھی کن حالتوں میں را موٹی پڑھی جاتی ہے اور کن حالتوں میں را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اس تختی میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ یعنی ان تینوں حالتوں کا یہ قاعدہ ہے۔ را کے بعض قاعدے ہم نے یہاں پر یہ تختی بنائی ہے کہ پچھلے جو قواعد ہیں حروف مدہ اور حروف لین میں یا کھڑی حرکات میں یا جسم کی تختی میں کہ را ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے را وہ باریک پڑھی جائے گی، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ تو جتنے بھی قواعد ہیں وہ بچوں کو یاد ہیں۔ اب یہاں پر جو 3 قاعدے ہیں ان قاعدوں کا تذکرہ کرنا ہے اپنے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرا کلمہ بھی ہو، را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ان حالتوں میں موٹی پڑھی جائے گی۔ اب جیسے ارجعوا، اب یہ را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس کی زیر وہ عارضی ہے۔ ارجعی، اس کی بھی حمزہ جو اس کے نیچے زیر ہے وہ زیر عارضی ہے۔ ارجع، اس کی را ساکن سے پہلے جو زیر ہے حمزہ کے نیچے یہ اس کی زیر عارضی ہے۔ پھر قادن و ارصادن، اب یہ را ساکن ہے و ارصادن پر، اور اس کے بعد موٹے حروف میں سے حرف صاد آیا ہے تو اس حالت میں را کو کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ رب ارجعونی، رب ارجعونی، اب یہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ ربی، یعنی باقی نیچے زیر ہے، یہ ربی الگ کلمہ ہے اور ارجعون یہ الگ کلمہ ہے۔ ہم نے اب ان دونوں جملوں کو جب ہم نے ملایا تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے تو اس لیے را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب ارتابو، اچھا اب یہ امیرتابو یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر یہ دوسرے کلمہ میں ہے تو اس لیے بھی را یہ موٹی پڑ جائے گی۔ اچھا لمن ارتغى، اور یہ بھی را یہ موٹی پڑ جائے گی۔ ان ارتبتم، یہ بھی را موٹی پڑ جائے گی۔ رب ارحمہما، یہ را بھی موٹی پڑ جائے گی، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے۔ فی قرطاس، اب را ساکن سے پہلے را ساکن کے بعد طا موٹے حروف میں سے حرف آیا ہے تو لہذا یہ را بھی کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑھی جائے گی۔ لبالمرصاد، اب را ساکن ہے اور اس کے بعد موٹے حروف میں سے حرف صاد آیا ہے تو لہذا یہاں پر بھی را موٹی پڑ جائے گی۔ کل فرقن، اب کل فرقن کی جو را ہے اس کو آپ باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باریک اس لیے پڑھتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے اور آخر میں را
کے نیچے جو ہے اپنا را ساکن سے پہلے فا ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور قاف کے نیچے بھی جو ہے 2 زیر ہے، تو 2 زیروں کے درمیان میں را ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو موٹا باریک پڑھا جائے گا۔ اور موٹا ہم اس لیے پڑھیں گے کہ جو ہے را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے قاف آیا ہے، اس لیے جو ہے اس جو ہے اپنا کل فرقن کی را کو موٹا جو ہے پڑھا جائے گا۔ تو آپ موٹا پڑھیں یا باریک پڑھیں، دونوں حالتوں میں جو ہے پڑھنا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے بچوں کو را کے قاعدے، پچھلے قواعد بھی اور یہ قواعد بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کرانے، اچھے طریقے سے بتانے ہیں، اور ان کا جوڑ رواں اور ان کا وقف کرنے کا طریقہ، ہر ایک چیز جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھانی ہے۔ اور پچھلی تختیوں کے اندر را کے جتنے بھی قواعد ہیں موٹے اور باریک پڑھنے کے، وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کروانے ہیں، کیونکہ بچوں نے جو ہے اب ایک تختی کے اندر ایک جو ہے را کا قاعدہ جو ہے یاد کیا ہوا ہے، تو بچوں کو اچھے طریقے سے وہ قاعدہ یاد ہے۔ اس موقع پر اگر آپ جو ہے ان کو را کے قواعد لکھوانا چاہیں تو را کے موٹے اور باریک پڑھنے کے جو ہے الگ الگ قواعد جو ہے آپ لکھوا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ ایک پیج کے اوپر جو ہے درمیان میں لکیر ڈالیں اور جو ہے اوپر لکھیں کہ ان حالتوں میں را موٹی پڑھی جائے گی اور ان حالتوں میں را جو ہے باریک پڑھی جائے گی، اور جن حالتوں میں را جو ہے موٹی پڑھی جائے گی وہ ساری کی سارے حالتیں جو ہے بچوں سے لکھوائیں، اور جن حالتوں میں را جو ہے باریک پڑھی جائے گی ان حالتوں کی جو ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے لکھوانا ہے۔ اور ایک اور قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آتی ہے، را ساکن سے پہلے یعنی را ساکن بحالت وقت اور اس سے پہلے یا ساکن آتی ہے تو را جو ہے ہمیشہ کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی ہی پڑھی جائے گی، خواہ را ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرکت و زبر و زیر و پیش ہو، جیسے مثال کے طور پر خیر ہے، خبیر ہے، تو یہ را جو ہے یہ موٹی پڑھی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔